अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम हार्ट डिज़ीज़, दिल के अमराज, अमराज कल्ब, उसके काजेज़, हार्ट डिज़ीज़ की अलामात और इन सारी अलामात का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत में आप दिल के अमराज के बारे में पूरी तफसील से इसकी अलामात, इसके काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में आप गौर से सुने और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम साल हर साल से पेशेंट्स में इंतहाई कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवा रहे हैं उसके बारे में आपको आगाह करूँगा और उसकी जो डोजेज है वो आपको उसकी डोजेज के बारे में ब्रीफ करूँगा। What is heart disease? Heart disease, also known as cardiovascular disease, refers to a group of conditions that affect the heart and blood vessels, often leading to various complications. Common causes of heart disease include high blood pressure, high cholesterol levels, smoking, diabetes, obesity, physical inactivity, and unhealthy diet. Symptoms of heart disease can vary depending on the specific condition but may include chest pain or discomfort, shortness of breath, fatigue, dizziness, palpitations, swelling in the legs, and fainting episodes. These symptoms can arise due to reduced blood flow to the heart muscle, irregular heart rhythms, heart valve problems, or structural abnormalities in the heart. Heart disease can result in serious complications such as heart attack, stroke, heart failure, and sudden cardiac arrest, which can be life-threatening. Damage to the heart and blood vessels caused by heart disease can impair their ability to function properly, leading to reduced pumping efficiency of the heart and inadequate oxygen supply to vital organs and tissues. Early detection and management of risk factors for heart disease, along with lifestyle modifications and medical interventions, are crucial for preventing its progression and reducing the risk of complications. Regular monitoring of heart health and adherence to a heart-healthy lifestyle can significantly improve outcomes for individuals with or at risk of heart disease. हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो देखी जाती हैं, जैसा कि स्ट्रोक, अंजाइना, कार्डियक अरिथमिया और इसके साथ और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो आगे चलकर हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसकी काजेज़ में स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ये सारी काजेज़ जो हैं हार्ट अटैक की या कार्डियक जो है वो इरिटेशन की हो सकती हैं। इनमें अगर होम्योपैथिकली अगर हम इस टॉपिक को देखें तो होम्योपैथी चूँकि सिम्टोमोलॉजी पे डिपेंड करती है, पेशेंट्स के सिम्टम्स जैसे हों वैसी ही मेडिसिन्स हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसमें कुछ कम्बिनेशंस में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इन अलामात के मौजूद होते हुए आप पेशेंट्स में बड़े ही मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करवा सकते हैं और मरीज़ को हार्ट अटैक से या सीवियर इमरजेंसी से बचा सकते हैं। अगर पेशेंट में हार्ट डिज़ीज़ के चलते सीने में दर्द पाया जाए, उसके साथ सफोकेशन हो, दर्द जो है वो लेफ़्ट आर्म में हाथ की उंगलियों तक फील होता हो, जिसके साथ हाथ की ग्रिप भी मुतासर हो, सीने में लेफ़्ट साइड पे दर्द, लेफ़्ट आर्म में हाथ तक दर्द जाए और ये दर्द बैक साइड में भी पेशेंट को फील होता हो, तो ऐसी कैफियत में आप स्पैजिलिया 30 की कुछ डोजेज़ पेशेंट को दे सकते हैं। अगर मरीज़ फ्रेवलस टाइप हो, लापरवाह हो, ऐसी कैफियत में फॉर द टाइम बिंग दवाई खाए और जब रिलीफ हो जाए तो मेडिसिन छोड़ दे, खुराक में परहेज़ न करे, गर्मी से उसकी अलामात में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती हो, तो ऐसे पेशेंट्स में अमूमन दवा लेकेसिस जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। लेकेसिस का पेशेंट गर्मी से ज़्यादा घबराता है,
اور وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ کا ہوتا ہے، تھوڑا سا سخت سباؤ کا، سخت طبیعت کا مالک ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک کریکٹرسٹک سمٹم لیکسس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہارڈ فار انفیریئر اینڈ کائنڈ فار سپیریئر، کہ لیکسس کے سمٹمز میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ زیادہ ہارش ٹیمپرامنٹ کا مالک ہوتا ہے اور باہر کمیونٹی میں وہ بہت ہی نرم اور مائلڈ نیچر کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ایسی علامات کے ساتھ آپ کو پیشنٹ لیفٹ سائڈڈ پین جو اس کو چسٹ میں فیل ہو، جس کے ساتھ اسے سفوکیشن بھی ہو سکتی ہے، سانس پھولتا ہو، گرمی سے علامات بڑھتی ہوں، تو ایسی کیفیت میں پیشنٹ کی دوا لیکسس ہو سکتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن آپ لیکسس 30 کی کچھ ڈوزز، اگر سویرٹی زیادہ ہو لیکسس 200، اور اگر بہت زیادہ ہو تو لیکسس 1 mg کی ایک ڈوز آپ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر مریض کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہو اور دل ایسے مریض محسوس کرے کہ جیسے جکڑا ہوا ہے، کسی چیز نے دل کو جکڑا ہوا ہو، ایسے گھٹن فیل ہوتی ہو، جس کے ساتھ ٹھنڈے پسینے ہوں، سفوکیشن ہو اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو، تو ایسی کیفیت میں مریض کو کیکٹس گرینڈیفلورس کی کچھ خوراکیں اس سارے علامات کو ختم کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر پیشنٹ بہت زیادہ لیزینس فیل کرتا ہو، ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو، بہت زیادہ ڈلنس ہو، جس کے ساتھ گھبراہٹ اور ارریگولر ہارٹ بیٹ اور ارریگولر بھی ہو اور وہ ہارٹ بیٹ بہت سلو ہو، تو ایسی کیفیت میں پیشنٹ کو ڈیجیٹیلس 30 کی کچھ خوراکیں دی جا سکتی ہیں اور اکارڈنگ ٹو سمٹم ان کو رپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان سارے کمبینیشنز، ان ساری ریمیڈیز کے ساتھ آپ پیشنٹ کو کریٹیگس کیاؤ اور ارجونا کیاؤ، یہ دونوں ایز اے ہارٹ ٹانک یوز ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال مکس کر کے، دونوں کو کریٹیگس کیاؤ اور ارجونا کیاؤ کو مکس کر کے 10 سے 15 قطرے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں مکس کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کا بلڈ پریشر ان ساری علامات کے ساتھ زیادہ ہائی ہوتا ہو تو ایسی کیفیت میں کریٹیگس ارجونا کے ساتھ آپ روولفیا کیاؤ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اچانک سڈنلی پیشنٹ کو چسٹ پین اٹھے جس کے ساتھ بہت زیادہ گھبراہٹ ہو، بہت زیادہ اریٹیبلٹی ہو، بہت زیادہ انگزائٹی ہو اور موت کا خوف ہو، تو ایسی کیفیت میں مریض کو ایکونائٹ 1 mg کی ایک ڈوز آپ استعمال کروائیں اور اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ایکونائٹ 1 mg کی ڈوزز کو کچھ وقفے سے رپیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کارڈیک کنڈیشنز میں بہت ساری ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں، جن کو ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے انہی ادویات تک ہم جو ہے وہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ میرے اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میری ویڈیو کو رفع عامہ کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے ریلیٹیوز تک، اپنے عزیزوں تک شیئر ضرور کریں، اور ان ادویات کا استعمال کسی نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ایسی یا اس جیسی کسی مزید ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کے پاس پہنچے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔